وہ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ابو آج کوئی نئی گاڑی گھر لے آئے. واہ جی، کون سی ماڈل؟ پتہ نہیں، کوئی ٹیسلا لکھا ہے. ٹیسلا؟ وہ تو ابو کل بھیجا ہے، کہہ رہے تھے پرانی ہو گئی ہے. ہم تو آج مریض سے ہو کے آئے، بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، پھر بھی سوچا کزنس کا حال چال پوچھ لوں. یار فہد، وہ تمہاری ایس ایس بی کا کیا ہوا؟ کلیئر ہوئی؟ نہ یار، آرمی مجھے نہیں پسند. آئی ہیو چینج مائی مائنڈ. اچھا، وہ قاسم تو بول رہے تھے کہ تمہاری ہائٹ بہت کم تھی. نہ یار، ایسی کوئی بات نہیں. آئی ڈونٹ لائک آرمی. ویسے تمہارے ایس ایس بی کا کیا ہوا؟ قاسم تو کچھ بول. باقی چور پٹھان سارے میسیجز سین کر رہا ہے، کچھ بول نہیں رہا ہے. بیچارے کے مارکس کمائے، گھر میں مار پڑی ہوگی. السلام علیکم. یقین جانیے ایسے کزنس کو تو بلاک کرنا ہی بہتر ہے. یہ بیچارے آپ کے دکھ میں صرف اضافے کے لیے ہی پیدا ہوتے ہیں. ایسے کزنس کو پختو زبان میں تربور کہا جاتا ہے، جن کو امریکہ اور اسرائیل کی ترقی سے تو کوئی سروکار نہیں. بدبخت آپ کو نیچا بنانے اور دکھانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیں گے. یہ خود ہی آپ کو موت کے گڑھے میں اتار دیں گے اور پھر فاتحہ پڑھنے بھی ضرور آئے گے. شاید یہ دیکھنے کے کوئی نس اگر باقی ہو تو وہ بھی کاٹ دیں. I know there are exceptions کہ سارے نکمے نہیں ہوتے، بٹ وہ نمک میں آٹے کے برابر. آٹے میں نمک کے برابر. تو ایسے لوگوں سے بچ کے رہیو، خوش رہیو. ارے بیٹا جی ادھر آؤ. جی انکل بتائیے. کیا نام ہے تمہارا؟ قاسم، the one and only. تم فات کو جانتے ہو ادھر کہیں رہتا ہے؟ جی انکل بتائیے کیا کام ہے ان سے؟ بیٹا کچھ خاص نہیں، بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ وہ کیسا بندہ ہے. سمجھ گیا، فات نے رشتہ بھیجا ہوگا. اچھا موقع ہے، چلو بینڈ بجا دیتا ہوں. بیٹا کیا سوچ رہے ہو؟ نہیں انکل، میں سوچ رہا ہوں کہاں سے شروع کروں. انکل فات بہت شریف بندہ ہے، اتنا شریف کہ گاؤں کی ساری لڑکیاں بھائی سمجھ کر دن رات ان سے فون پر گپ شپ لگاتی رہتی ہے. اور آپ کو تو پتا ہوگا میٹرک اور انٹر میں اتنے کم مارکس آئے کہ اب کسی یونیورسٹی کالج میں ایڈمیشن ہی نہیں مل رہا، لیکن شان دیکھو کہتا ہے پڑھائی وڑائی میں کیا رکھا ہے، ولی پخوا تعلیم وہ سا. اور انکل جی بیچارے کا قسمت بہت خراب ہے، ہر مہینے اس کا رشتہ ہوتے ہوتے ٹوٹ جاتا ہے. ویسے بھی بے روزگار کو کون منہ لگاتا ہے. اور انکل جی نشہ وشا تو بالکل بھی نہیں کرتا ہے، بس اکثر اوقات نسواری لگاتا ہے، لیکن اس میں کیا ہے، وہ تو پٹھان کی شان ہے. ایسا وہ کہتا ہے، میں نہیں. اور انکل جی بس کر بیٹا، اتنا کافی تھا، اب رلاؤ گے کیا؟ ویسے آپ فات کے کیا لگتے ہو؟ کزن ہے وہ میرا، کوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھ لے. I don't know باقی کلچر کا، لیکن پٹھان کلچر میں جب بھی کوئی کسی کے ہاں رشتہ بھیجتا ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے کوئی نہ کوئی جاسوس بن کے لڑکے کے محلے میں ضرور گھستا ہے اور رینڈم لوگوں سے لڑکے والوں کے بارے میں پوچھتا رہتا ہے. اب اگر وہ کسی کزن کے ہاتھے لگ جائے تو پھر رشتہ کینسل ہی سمجھو. مما یہ جوڑا کیسا ہے؟ پرائس دیکھے اس پہ، بالکل بھی اچھا نہیں. نہیں مما، مجھے یہی جوڑا خریدنا ہے. ہائی ہائی، غریبوں کے نخرے تو دیکھو، کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ شادی پپو کی بیٹی کی ہو رہی ہے اور دلہن تم بن رہی ہو. جی دلہن میں بنوں گی، بڑی پیرتی ہے نا سیما خود کو خوبصورت کہنے والی. میں بھی سچ سوار کے سیدھا جاؤں گی اسٹیج پہ، لوگ اس کو دیکھنا ہی بھول جائیں گے. مما مجھے یہ اسمارٹ واچ چاہیے. ارے بیٹا اس عمر میں کون سی اولمپک کے لیے تیار کر رہے ہو؟ بے شرم، یہ کہاں سے بگا لے آئے ہو؟ میری دکان سے. مما مجھے یہ چاہیے، علی کے پاس بھی تو یہی ہے، ہر آئی روز مجھے اس پہ چڑھاتا ہے. بی بی لے لو نا، چھوٹا بچہ ہے. ہاں ہاں، پورا دکان ہی خرید لو. یہ لو اپنی واچ، اس پہ ٹیڈ واچ رکھو، کوئی اور بچہ نہ بگا لے جائے. مما میرا جوڑا. مما میری واچ. ارے حرام خورو، کچھ پیسے میرے لیے بھی بچا لو، مجھے بھی سیما کی امی کو جیلس کروانا ہے. ہیلو کرن، کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک عائشہ، تم سناؤ؟ بالکل ٹھیک. اور بتا کیا لیا ہے شادی کے لیے؟ میں تو ایک ایکسپینسو جوڑا خرید لائی ہوں کیبی برانڈ سے. ارے واہ، بڑا یونیک برانڈ ہے، مبارک ہو. میں نے بھی کچھ اچھا لیا ہے لیکن تھوڑا سمپل.
سیما کی شادی ہے یار, ہمیں تو سب سے الگ دکھنا ہے. ہاں بالکل, ہم دونوں کو سب کی نظر میں رہنا ہے, اسپیشلی سیما کے سامنے. یار کرن, اس دفعہ شگفتہ بیگم کا بھی بینڈ بجانا ہوگا. ہاں صحیح کہا تو نے, زہر لگتی ہے مجھے سیما کی امی. یار پتہ نہیں یہ عورت اتنا غرور کرتی کیوں ہے, شکل بھی تو اتنی اچھی نہیں ہے. تو اللہ معاف کرے, غیبت میں تو ماسٹر کیا ہوا ہے, وہ 10 سیکنڈ آپ کو ننگا کر سکتی ہے. لیکن فکر نہیں کرنا, اس دفعہ امی نے بھی تیاری کی ہوئی ہے. کہہ رہی تھی سیما کی امی کو جیلس کروانا ہے. شاباش عائشہ, شمیم آنٹی کو میرا سلام کہنا. جی وعلیکم السلام. کرن, میں ابھی تھوڑی بزی ہوں, مجھے اور شاپنگ بھی کرنی ہے, تو پھر شادی کے دن ملتے ہیں بھرپور تیاری کے ساتھ. چلو ٹھیک ہے. ناظرین, یہ ہے انو. انو نام سنتے ہی سچائی کا آئینہ سامنے آتا ہے. اس کی دوستی کی مثال ہے جہاں اعتماد اور بھروسے کا رنگ چھایا رہتا ہے. 10 سالوں سے جڑی دوستی, لیکن کسی بھی مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا. انو ایک اصلی انسان ہے جو دل سے صاف اور مخلص ہے. وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا. اس کی مسکراہٹ میں چھپی ہے دنیا کی ساری خوشیاں, اور اس کے آس پاس کا ماحول اس کے مسکرانے سے روشن ہوتا ہے. وہ چہرے سے تو پشپا لگ رہا ہے, لیکن اس کے دل میں چھپی رحم اور معصومیت ہر کسی کو چھو جاتی ہے. دوستی کی سفر میں وہ ہر قدم پہ ساتھ دیتا ہے, چاہے خوشی ہو یا غم. اس کا دوست بننا کسی نعمت سے کم نہیں. لیکن گائز, انو کزنز کا بہت مارا ہوا ہے. اس کا روشن چراغ دھیرے دھیرے بجھ رہا ہے, اور اس کی وجہ پیٹرول کا مہنگا ہونا بالکل بھی نہیں, بلکہ ہر محاذ پہ ٹاکسک کزنز کا ڈسنا ہے. انو جب چھوڑا بچہ تھا تو یہی ٹاکسک کزن اس کا ناڑا نکلواتے تھے, اور پھر انو ننگا ہو جایا کرتا تھا. جب انو پتنگ اڑاتا تو یہ ان کے تار میں چھید کیا کرتے تھے. راتوں رات انو کے سائیکل کا ٹائر پنچر کیا کرتے تھے. انو جب سکول روانہ ہوا تو یہ ٹاکسک کزنز کلاس میں پیڈیم بنا کے انو کی مار پٹائیاں کرواتے. انو کی محبت بھی ہائیجیک کر لی تھی. اور اب جب انو شادی کے ایج کو پہنچ جائے, یہی ٹاکسک سبکتگین یعنی انو کی والد کو انو کے خلاف اکسا رہے ہیں کہ انو کسی کام کا نہیں, بیچ دو اس کو سعودی عرب, کام مزدوری کر کے 2-4 ریال ہی کما لو ان سے. بس پھر انو کو ملا میں اور مجھ کو ملا انو, اور ہم نے کر لی بغاوت ان ٹاکسکس کے خلاف. اب ہم نے ایلن مسک چاچا سے رابطہ کیا ہے اور ہم جا رہے سیدھا مارس. ماشاءاللہ, سیما بہت خوبصورت لگ رہی ہے, کہیں نظر نہ لگ جائے. لیکن میک اپ کو زیادہ نہیں کیا ہوا. میرا مطلب تھا کہ سیما میک اپ کے بغیر بھی بہت خوبصورت لگتی ہے. چڑیل کئی کی. ویسے میری بیٹی عائشہ تو بڑی سادہ مزاج ہے, میک اپ نام کی کوئی چیز تو جانتی بھی نہیں, شادی کے لیے جوڑا بھی نہیں خرید رہی تھی. کنفرم جنتی ہے میری بیٹی. بس کر امی, اور کتنا پیکو. ایک گروپ فوٹو ہو جائے. جی بسم اللہ بسم اللہ. دیکھا, آنکھ ماری, کرن نے مجھے آنکھ ماری. ابے لچے, شکل دیکھی اپنے, آئینہ بھی شرما جائے. تجھے تو کوئی اندھی بھی آنکھ نہ مارے. غریبوں صحیح طرح دیکھو, وہ بالکل میری طرف 45 ڈگری بھی دیکھ رہی ہے. چل بے روزگاری کے مارے انجینئر, کرن کو پلنا تمہارے بس سے آ رہی. ارے شٹ, مولوی آ رہا ہے. اب یہ پھر مغز کھائے گا واز نصیحت کر کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی مولوی ثقلین, کیسے آنا ہوا؟ بس یوں ہی, کزنز ہو آپ میرے, دیکھا تو سوچا دعا سلام کر لوں. کیسے ہو, کھانا شانا کھا لیا؟ کھانے کے لیے تو آتے ہو. یار اب لوگ بڑے مزاقی ہو. اور بتا یار, ویسے دل خون کیا سر ہو رہا ہے کہ حالات دیکھ کر. ہاں یہ تو ہونا ہی تھا, بڑا شوق تھا نا انہیں حملہ کرنے کا. آرام سے بیٹھے رہتے کچھ نہ ہوتا. آرام سے بیٹھے رہتے کچھ نہ ہوتا. یار کچھ تو خدا کا خوف کرو, کم سے کم دل ہی میں برا جان لو. ہاں تم نے تو بڑے تیر مار لیے. یہ ساری خرابی تو تم مولویوں نے پلائی ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور تم مولوی لوگ. یار ثقلین بھائی چل. اور بتا احمد, پی ایس ایل کا فائنل کیسا تھا؟ تم لوگ پی ایس ایل بھی دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر. میں جا رہا ہوں ایک آخری بات کہہ کے. مارس پہ جانا ہمارا مقصد نہیں, ضرورت ہو وہ ایک اور بحث ہے. امت کی کنسپٹ کو سمجھو, ہاتھ سے روکو نہیں تو زبان سے, وہ بھی نہ ہو تو دل سے برا جانو, اور اس سے چوتھا درجہ ایمان کا کوئی نہیں. ہاں بھائی, سستے اردو اسپیکنگ سیکولرز. ویٹ, تو یہ تھی انو کی انٹری اپنے مولوی کزن کو کمپنی دینے. جس طرح میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ سارے ٹاکسک نہیں ہوتے, کچھ اچھے بھی ہوتے, تو ان کی اچھائی دوسرے پارٹ میں. تب تک کے لیے پٹھان از گون.